بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ ضحیٰ 11 آیات پر مشتمل یہ سورت ہے۔ یہاں سے جو آخری قرآن کریم کی 22 سورتیں ہیں، ان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے جو انعامات احسانات ہیں ان کا بہت زیادہ تذکرہ کیا گیا۔ اور اگر ان سورتوں کو ہم قرآن کریم کے آغاز کی سورتوں کے اعتبار سے دیکھیں تو ایک بڑی خوبصورت مماثلت اور ایک بڑا خوبصورت نقطہ ان میں نظر آتا ہے کہ قرآن کریم کی جو آغاز اور ابتدا کی صورتیں ہیں ان میں قرآن کا تذکرہ، قرآن کی حقانیت، صداقت کا تذکرہ بہت زیادہ ہے، اور آخری جو صورتیں ہیں ان میں جو صاحب قرآن ہیں یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات، آپ کے کردار، اخلاق اور آپ کے کمالات کا بہت زیادہ تذکرہ کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا والضحیٰ، قسم ہے چڑھے دن کی، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلی، نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ تجھ سے ناخوش ہے، وللآخرۃ، اور البتہ بعد کی حالت، خیر لک من الاولی، زیادہ بہتر ہوگی آپ کے لیے پہلی حالت سے، ولسوف یعطیک، اور البتہ ان قریب دے گا آپ کو، ربک، آپ کا رب، فترضی، تو آپ راضی ہو جائیں گے۔ اس سورہ مبارکہ میں آغاز گزشتہ صورتوں کی طرح قسم کے ذریعے سے، اور گزشتہ صورت اور اس صورت میں دونوں میں جو قسم ہے وہ تقریباً ایک ہی ہے، لیکن فرق یہ ہے گزشتہ صورت میں پہلے رات کی قسم تھی، اسی لیے صورت کا نام صورت اللیل، اور پھر دن کی قسم تھی۔ چونکہ اس میں تذکرہ تھا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ کا ایک دور وہ تھا جو کہ زمانہ جاہلیت کا دور تھا، اگرچہ آپ جاہلیت کی برائیوں میں مبتلا نہیں تھے، تو وہ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ پہلے وہ جاہلیت کی رات تھی اور اس کے بعد پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سورج چڑھا اور اللہ نے ان کو روشنی دے دی۔ یہاں پر تذکرہ ہے سورہ مبارکہ میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کی ذات ایسی ہے جیسے دن کے وقت چڑھتا ہوا سورج ہوتا ہے، اور اس کا فیضان، اس کی روشنی پوری دنیا کو، پوری کائنات کو منور کرتی ہے۔ آپ کی ذات ایسی ہی ہے۔ اور واللیل اذا سجا، رات کا تذکرہ بعد میں کیا گیا کہ آپ کی اس روشنی کی برکت سے پوری دنیا میں جہاں جہاں جہالت ہے، تاریکی ہے، اللہ رب العزت اس کو دور کریں گے۔ اور یہاں بھی دو چیزوں کا تذکرہ ہے۔ والضحیٰ، ضحیٰ کہا جاتا ہے چاشت کے وقت کو، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جس وقت سورج کی دھوپ تیز ہو کر چیزوں پر اپنا اثر دکھانا شروع کرتی ہے، اس لیے اس وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے چاشت کی نماز کہا جاتا ہے۔ اور یہ وہ نماز ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، اور ہمارے لیے بھی یہ نماز پڑھنا بہت آسان ہے، اور بڑی زبردست فضیلت ہے اس نماز کو پڑھنے کی۔ آسان کس اعتبار سے ہے کہ یہی وہ وقت ہوتا ہے صبح 9 بجے سے لے کر دوپہر تقریباً 12 بجے تک، جس وقت ہم میں سے ہر آدمی اپنی مصروفیت کے لیے، کاروبار کے لیے، اپنی جاب کے لیے، آفس کے لیے، فیکٹری کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اور عمومی طور پر اس وقت باوضو بھی ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ نماز ہے کہ جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی، اور آپ نے فرمایا انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں، ہر جوڑ کے عوض روزانہ صدقہ لازم ہے۔ 360 جوڑ ہیں اور اس کا صدقہ شکرانہ کیا ہے؟ ہر جوڑ کا صدقہ ادا کرو۔ صحابہ پریشان کہ کیسے ہر آدمی ہر جوڑ کا ہر روز صدقہ ادا کرے؟
تو آپ نے فرمایا ایک مرتبہ الحمدللہ یہ بھی صدقہ ہے، ایک مرتبہ سبحان اللہ یہ بھی صدقہ ہے، ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ یہ بھی صدقہ ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جو انسان اتنا ذکر نہیں کر سکتا تو وہ چاشت کی 2 رکعت پڑھ لے تو اللہ رب العزت اس کے طرف سے اس کے 300 جوڑوں کا صدقہ قبول کر لیں گے۔ 2 رکعت نماز۔ اس میں ایک اور بات عرض کر دوں، اس بات کی کوشش کیجئے گھروں میں بھی نماز پڑھیں، آفس میں بھی نماز پڑھیں، فیکٹری میں بھی نماز پڑھیں، ہر جگہ کو، ہر زمین کو، ہر اس ٹکڑے کو نماز کے ذریعے سے آباد کریں۔ گھر میں تو نماز کے لیے جگہ مختص کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی دیا کہ اپنے گھر کے اندر نماز کے لیے ایک ایریا، ایک جگہ مخصوص کرو، اسے پاک صاف رکھو اور وہاں خوشبو لگا کے رکھا کرو۔ یہ تربیت بھی ہے، اور تربیت کے ساتھ ساتھ انسان کے لیے خود اس بات کا پیغام ہے کہ وہ اپنے گھر کو صرف غفلت کی جگہ نہ بنائے، بلکہ اپنے گھر میں بھی وہ اپنے رب کو یاد کرے۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اپنے گھروں کے اندر بھی نماز کے لیے جگہ مختص کیا کرتے تھے۔ اور یہاں پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے کہ آپ نے مکہ مکرمہ کے اندر، جس وقت بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنا منع تھا، آپ نے اپنے گھر میں ایک مسجد بنا لی ہوئی تھی، اور اس میں کھڑے ہو کے آپ رات کو تہجد پڑھتے تھے۔ چونکہ ایسا دور نہیں تھا جیسے آج ہے کہ اونچی اونچی بلڈنگ ہو، پکے مکان ہوں، جب آپ رات کو کھڑے ہو کے تہجد کی نماز میں قرآن پڑھتے تھے تو بچے، عورتیں، نوجوان وہ سارے آ کر وہ آپ کے قرآن کو سنا کرتے تھے۔ اس وقت آپ ایک مشرک سردار کی ضمانت پہ تھے، تو مکہ کے سرداروں نے جا کر یہ کہا، جس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضمانت دی تھی، لمبا واقعہ ہے، میں اس کو مختصر کر رہا ہوں، کہ آپ ان سے کہیں کہ یہ یہاں پہ اونچی آواز سے قرآن نہ پڑھا کر، ہمارے بچے، ہماری خواتین ایسا نہ ہو کہ بے دین ہو جائیں۔ ابن الدغینہ نام تھا اس کا۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آ کر یہ کہا کہ آپ میری ضمانت پہ یہاں رہ رہے ہیں، اس لیے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت اور رات کی تہجد کو چھوڑ دیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ضمانت تم نے واپس لینی ہے تو لے لو، نہ میں رات کی تہجد چھوڑوں گا اور نہ ہی میں رات تہجد کے اندر تلاوت کو ترک کروں۔ تو گھروں کو نماز سے آباد کریں، اپنے آفس کو نماز سے آباد کریں، گاڑی کے اندر جائے نماز رکھیں، جہاں سفر میں موقع ملے تو وہاں پہ نماز ادا کریں۔ اور بہت سے ایسے لوگ آج دنیا میں موجود ہیں، بہت سی سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایسی تصاویر سامنے آتی ہیں کہ لوگ ہر حالت میں نماز پڑھ لیتے، اور اللہ نے میرے اور آپ کو یہ اعزاز دیا ہے کہ ہمارے لیے نماز کے لیے مسجد میں آنا کوئی ضروری نہیں ہے، جہاں نماز کا موقع ہو جائے، جہاں نماز کا وقت ہو جائے وہاں نماز پڑھ لو۔ اللہ رب العزت نے پوری زمین کو امت محمدیہ کے لیے اس معاملے میں عبادت گاہ کی حیثیت دے دی ہے کہ جہاں بھی نماز کا موقع آ جائے نماز پڑھ لو۔ اور یہ چاشت کی جو نماز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں بھی پڑھی، 4 بھی پڑھی، 6 بھی، 8 بھی۔ فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی نماز جب پڑھی تو 8 رکعت پڑھی تھی، اور اس کے علاوہ آپ نے اس سے زائد نہیں پڑھی۔ البتہ احادیث میں تذکرہ ہے زیادہ سے زیادہ 12 رکعت، چاشت کی نماز کی زیادہ سے زیادہ 12 رکعت، تو کوشش کریں کہ 2 رکعت نماز نفل کم از کم ہم گھر سے نکلتے ہوئے پڑھ لیا کریں، تاکہ اس کے ذریعے سے ہمارے ہر جوڑ کا صدقہ ادا ہو جائے، اور یقیناً ہماری زندگی میں اس چیز کے ہماری صحت پہ بھی بہت اچھے اثرات ہوں۔ ایک اس کے ساتھ نماز ہے اشراق کی، جو سورج طلوع ہونے کے بعد جو مکروہ وقت ہے، 15 منٹ زیادہ سے زیادہ کہہ لیں، اس کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا جو آدمی اشراق کی نماز 2 رکعت پڑھے گا، اللہ رب العزت اسے مقبول حج اور مقبول عمرے کا ثواب عطا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر سے لے کر اشراق تک کا جو وقت ہے، آپ نے فرمایا یہ رزق کی تقسیم کا وقت ہے،
اس وقت میں سویا نہ کرو، اشراق کے بعد سو جاؤ۔ اور ایک تیسری نماز ہے جسے ہمارے ہاں صلاۃ الاوابین کہا جاتا ہے، مغرب کے بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کے بارے میں فرمایا، مغرب کے بعد کی یہ 6 رکعات جو پڑھے گا، اللہ اس کے نامہ اعمال میں 12 سال کی عبادت کا اجر لکھتے ہیں۔ 12 سال کی عبادت کا اجر صرف 6 رکعات۔ اور اس میں بھی محدثین نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ آپ الگ سے 6 رکعات نہیں پڑھ سکتے، مصروفیت ایسی ہے، تو 2 رکعت ہم مغرب کے بعد سنت 2 وہ ہو گئی، 2 نفل 2 یہ ہو گئی، اور 2 اور پڑھ لیں، یعنی ٹوٹل مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھ لیں گے تو حدیث مبارکہ میں جو فضیلت ہے کہ 6 رکعتیں مغرب کے بعد پڑھنے پر 12 سال کی عبادت کا اجر ملتا ہے، تو وہ بھی اس پر مل جائے گا۔ تو کوشش کریں اپنی زندگی میں ان نمازوں کو شامل کریں، اور نہایت آسان ہے، نماز سے زیادہ آسان کام کوئی نہیں، لیکن بات یہ ہے جب عادت بن جائے، جب ہم اس کو اپنے مزاج کا حصہ بنا لیں۔ یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جو 11ویں نمبر پر نازل ہوئی، اور اس سورہ مبارکہ کے نزول کے پس منظر میں 2 روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیماری اور طبیعت کی وجہ سے 2 راتیں یا 3 راتیں تہجد کے لیے بیدار نہ ہو سکے۔ آپ جانتے ہیں کہ تہجد کا حکم بالکل آغاز میں آ چکا تھا۔ آپ کے گھر کے ساتھ ابو لہب کا گھر تھا، جس کی بیوی ام جمیل تھی۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ آپ 2-3 راتیں تہجد کے لیے نہیں اٹھے، تو اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ نعوذ باللہ آپ کے شیطان نے آپ کو چھوڑ دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا بڑا گہرا اثر ہوا، آپ نے اس بات کا بڑا صدمہ لی۔ ایک دوسرا جو پس منظر ہے، یہ بھی احادیث میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ کچھ دن کے لیے منقطع ہو گیا، جسے فترت وحی کا دور کہا جاتا۔ یہ 12 دن تھا یا 15 دن تھا یا 21 دن تھا یا 40 دن تھا، مختلف روایات ہیں۔ اور اس دوران جب آپ پر وحی کا سلسلہ جاری نہ رہ سکا، اس کا انقطاع ہو گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین ہو گئے اور بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ تو اس موقع پر اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کو نازل کی۔ جو پہلی روایت ہے، اس روایت کی وضاحت میں اکثر یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ ہم عمومی طور پر جو یہ بات کہتے رہتے ہیں کہ رشتہ داروں میں فلاں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی پریشانی اپنے رشتہ داروں کی طرف سے دیکھی ہے، شاید ہی کسی نے دیکھی۔ اس لیے ہم یہ اسی روایت میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی سگی چچی تھی جس نے یہ الفاظ کہے، کوئی عام آدمی کہتا تو شاید وہ دکھ نہ ہوتا، وہ غم نہ ہوتا۔ پھر سگا چچا جو ابو لہب تھا، اس نے آپ کی مخالفت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ پھر اس کے جو بیٹے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے ساتھ جو رشتے طے ہوئے تھے وہ ختم کی، اور ایک بدبخت تو حد ہی کراس کر گیا، حد ہی پار کر گیا۔ آپ اسے اندازہ کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کی طرف سے کیسے کیسے حالات دیکھے، ان کا سامنا کیا، لیکن اس سب کے باوجود بھی ان کا حق ادا کیا، اس سب کے باوجود بھی ان کے ساتھ صلہ رحمی کی۔ جب آپ نے مکہ والوں کے خلاف قحط کی بد دعا کی تھی اور زبردست قحط آیا، اتنا قحط آیا کہ لوگ مردار کھانے لگ گئے تھے اور جانوروں کے چمڑے کھانے لگ گئے تھے، تو ابو سفیان آپ کے پاس آئے، اس وقت تک اسلام نہیں قبول کیا تھا، اور آ کر یہ کہا کہ آپ تو وہ ہیں جو صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، لہذا آپ سے یہ درخواست ہے، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ اس قحط کو دور کر دے، ٹال دے۔ تو آپ نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے اس قحط کو ٹال دی۔ تو رشتہ داروں کے معاملے میں ہمیں یقیناً دوسروں کی بنسبت زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس کی وجہ بھی بڑی واضح اور صاف سی ہے۔ ظاہر ہے جس سے ہمارا واسطہ دن بھر رہے گا، اگر جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہے ہیں، یا
مہینے میں بار بار ہوگا یا سال میں بار بار ہوگا، ظاہر ہے اس سے تکلیف زیادہ آئے گی بنسبت اس کے جس سے ہمیں ملے ہی نہیں، یا جس سے ملے ہی زندگی میں 2 مرتبہ ہے، جس سے ملے ہی زندگی میں 4 مرتبہ۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ بڑا با کردار، بڑا با اخلاق اور بہت ہی زیادہ پہنچی ہوئی شخصیت ہے؟ جس سے زیادہ واسطہ پڑتا ہے اس کی طرف سے تکلیف بھی زیادہ آتی ہے، اس کی طرف سے مزاج کے خلاف جو باتیں ہوتی ہیں وہ بھی زیادہ برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ فلاں رشتہ دار کی طرف سے ہمیں اس چیز کا سامنا کرنا پڑا، فلاں نے اس موقع پر یہ کہہ دیا، اور ہے کچھ بھی نہیں، چھوٹی چھوٹی سی باتیں۔ کسی نے یہ کہہ دیا کہ مجھے کپڑے پسند نہیں آئے تو بس ہم نے لڑائی بنا لی، کسی نے یہ کہہ دیا کہ کھانا پسند نہیں آیا، ہم نے لڑائی بنا لی۔ یعنی چھوٹی چھوٹی سی باتیں ان کو ہم نے لڑائی کا ذریعہ بنا لی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معاملے میں جو سنت مبارکہ تھی، عادت مبارکہ تھی کہ آپ نے ان تمام تر حالات کے باوجود اپنے رشتہ داروں کا حق پورا ادا کیا اور آخر تک ادا کیا، پورا ادا کیا اور آخر تک ادا کیا۔ ہماری بھی یہی ذمہ داری، ہمارے ذمے جو ان کا حق ہے ہم وہ ادا کرتے، جس کا ہم سے سوال ہوگا۔ ان کے ذمے کیا ہے وہ اللہ کو جواب دیں۔ ان کی وجہ سے اگر ہم اپنی ذمہ داری میں کوتاہی کریں گے تو اللہ کے ہاں ہم بھی کوئی عذر نہیں پیش کر سکیں گے، ہمارا کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ اس نے تو جو کوتاہی کی، جو جرم کیا، وہ اس جرم میں پکڑا جائے گا، ہم نے جو بدلے میں کوتاہی کی، جرم کیا، ہم اس کے ہی بس پکڑے جائیں گے۔ تو اس لیے اس چیز کو بھی ہمیں پیش نظر رکھنا۔ تو اس موقع پر اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کو نازل کیا جس کا آغاز 2 قسموں کے ذریعے سے، اور بڑی ہی خوبصورت سورہ مبارکہ ہے، اور یہاں سے لے کر قرآن کے اختتام تک جتنی صورتیں ہیں یہ وہ صورتیں ہیں جن میں اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو احسانات کیے، جو آپ کو کمالات عطا کیے، ان کا تذکرہ بڑی کثرت سے ملتا ہے۔ تو پہلی قسم ہے، فرمایا والضحیٰ، چڑھے ہوئے دن کی قسم، واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے۔ اس اعتبار سے اگر یہ دن کی اور رات کی قسم ہو تو یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جیسے دن کے اپنے فوائد ہیں، رات کے اپنے فوائد ہیں، دن کے اپنے انوارات ہیں، رات کی تاریکیوں کے انسان اور باقی مخلوقات پر اپنے اثرات ہیں، تو فرمایا کہ اگر آپ پر وحی کا سلسلہ جاری رہتا ہے تو اس میں بھی اللہ کی حکمتیں ہیں، اور کسی وجہ سے عارضی طور پر وحی کا سلسلہ اللہ رب العزت کی طرف سے روک لیا جاتا ہے تو وہ گویا رات کی طرح ہے، تو وہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس میں بھی کوئی فائدہ ہی ہے۔ اور اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ جیسے رات سدا نہیں رہتی، اس کے بعد دن آ جاتا ہے، ایسے ہی دن کے بعد رات، یہ وہ سلسلے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے آپس میں جوڑا ہوا ہے، اور یہ دونوں کی دونوں چیزیں اس بات کی طرف انسان کو متوجہ کرتی ہیں کہ اگر مشکل حالات ہیں تو ہمیشہ یہ نہ سمجھو کہ مشکل ہی رہیں گے، کبھی اچھے حالات نہیں آئیں گے۔ فرمایا اس رات کو دیکھو کہ جب وہ آتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے اس کے بعد کبھی روشنی آئے گی ہی نہیں، امکان ہی نہیں لگتا کہ کہیں روشنی نظر آئے گی، لیکن اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت رات کے بعد دن کو لے آتے، اور دن جب آ جاتا ہے اور وہ اپنی تمازت اور گرمی سے لوگوں کو جلسا دیتا ہے تو پھر انسان منتظر رہتا ہے کہ کس وقت رات آئے۔ تو اس اعتبار سے یہ قسم ہے دن کی اور رات کی۔ بعض مفسرین نے یہاں پر اور بھی اس کے معنی ذکر کیے ہیں، چنانچہ ایک معنی یہ ذکر کیا گیا ہے والضحیٰ، یہ دراصل قسم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چمکتے دمکتے نورانی چہرہ انور کی، اور واللیل اذا سجا، یہ در حقیقت اشارہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کالی زلفوں کی طرح جو رات کی طرح سیاہ تھی۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اگلی آپ سے بات کی، گفتگو کی۔ بعض مفسرین نے اس کے معنی میں یہ لکھا ہے کہ والضحیٰ سے مراد ہے وہ دن جس دن آپ اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کی ولادت باسعادت کا دن، اور واللیل اذا سجا سے مراد یہ ہے وہ رات جس رات آپ شب معراج پر اللہ سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔
بعض مفسرین نے ان دو قسموں کا ایک اور مفہوم بیان کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ والضحیٰ یہ دراصل قسم ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس علم کی جو دن کی روشنی کی طرح پوری دنیا انسانیت کو فائدہ دے رہا ہے، انہیں روشنی دے رہا ہے، انہیں ہدایت دے رہا ہے، انہیں رہنمائی دے رہا ہے، اور وہ اس کی روشنی میں دین اور دنیا دونوں کے فوائد سمیٹ رہے ہیں۔ اور واللیل اذا سجا یہ قسم ہے آپ کے ان عالی اخلاق کی کہ جن اخلاق کی بدولت اللہ رب العزت نے آپ کی امت کے عیبوں پہ پردہ ڈال دی۔ اور یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنے عالی تھے، اتنے بلند تھے کہ بعض مقامات پر اللہ رب العزت کو بھی آپ کو متوجہ کرنا پڑا۔ چنانچہ سورۃ توبہ کے اندر جس وقت غزوہ تبوک کی تیاری شروع ہوئی، بڑا مشکل سفر تھا، گرمی کی شدت، اور 1000 کلومیٹر ایک طرف کا سفر تھا، سواریاں بھی نہیں، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، اور قلت اتنی ہے کہ لوگوں کے پاس دینے کے لیے چندہ بھی نہیں، اور گرمی بھی ہمارے جیسے گرمی نہیں، وہ ریگستانوں کی گرمی، جہاں ریگستانوں کے اندر سفر کر کے جانا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ وہ کتنے مشکل حالات ہوں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس منافقین آ رہے ہیں، یہ میں آپ کے اخلاق کی مثال دے رہا ہوں۔ ایک آیا، اس نے آ کر کہا کہ میرا یہ عذر ہے، مجھے چھٹی چاہیے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، چھٹی۔ ایک اور آ گیا، اس نے کہا میرا یہ عذر ہے، مجھے بھی چھٹی چاہیے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ ایک اور آ گیا، اس نے کہا میری بیوی بیمار ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ ایک اور آ گیا، اس نے کہا میرے بچے کا مسئلہ ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ ایک اور آ گیا، اس نے کہا کہ میرے جانوروں کا مسئلہ ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ یعنی جو جو آتا گیا چھٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیتے گئے کہ ٹھیک ہے تم نہ جاؤ، حالانکہ ضرورت تھی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جائیں۔ اور جو چھٹی لینے کے لیے آ رہے تھے یہ سارے کے سارے منافقین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ جھوٹ بول کے چھٹی لے رہے ہیں۔ اب آپ کہتے کہ چھٹی نہیں ہے تو انہیں جانا پڑے گا، مجبوری تھی، نہ جاتے تو نفاق کا پول کھل جاتا۔ لیکن جو بھی آتا گیا آپ اجازت دیتے گئے، چھٹی دیتے گئے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیات نازل کی، عفا اللہ عنک لما اذنت لهم حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین۔ اللہ نے فرمایا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنے عالی اخلاق کا مظاہرہ کر رہے ہیں، کیوں سب کو چھٹی دیتے چلے جا رہے ہیں؟ پتہ تو چلے کہ منافق کون ہے اور مومن کون ہے، وفادار کون ہے اور وقتی طور پر فائدے لینے والا کون ہے۔ اتنے عالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ تو ایک تفسیر یہ کی گئی کہ والضحیٰ سے مراد آپ کا علم ہے جو پوری دنیا کو روشنی دے رہا ہے، واللیل اذا سجا سے مراد آپ کے وہ عالی اخلاق ہیں جنہوں نے امت کے عیبوں کو چھپا دیا۔ آگے اللہ رب العزت نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، جو آپ پر صدمہ تھا، جس کا آپ پر گہرا اثر تھا، جو پریشانی تھی، تو فرمایا اتنے دن جو وحی کا سلسلہ منقطع رہا، اس میں نہ تو یہ بات ہے کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے، اور نہ ہی یہ بات ہے کہ وہ آپ سے ناراض ہوا۔ اسے آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ناراضگی کی فکر کس قدر زیادہ تھی۔ آج ہم زندگی میں ہر طرح کی غلطی کرتے ہیں، ہر طرح کا گناہ کرتے ہیں، ہر طرح کا جرم کرتے ہیں، لیکن اللہ کی ناراضگی کی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ بھی ناراض ہو جائے گا، یا اس کی ناراضگی بھی کوئی معنی اور اثر رکھتی ہے۔ اور یہ میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت طائف کے سفر سے واپس آ رہے تھے، آپ لہو لہان تھے، اس وقت جو آپ نے دعا کی تھی اس کا آخری جملہ یہی تھا کہ اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے تو پھر یہ میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں، اگر تو ناراض نہیں۔ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی یہ مومن کے لیے زندگی کا سب سے بڑا ہدف ہونا چاہیے۔ جائے کہ اسے پرواہ نہ ہو میں زندگی میں کیا کر رہا ہوں، کیا نہیں کر رہا، میرے اس عمل کے اثرات میرے تک کیا ہوں گے، میری اولاد تک کیا ہوں گے، اور آنے والی نسلوں تک کیا ہوں گے۔ تو پہلی تسلی یہ دی، فرمایا کہ آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے، نہ وہ آپ سے ناراض ہے۔
دوسری بات فرمائی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ آخرت آپ کے لیے دنیا سے زیادہ بہتر ہے، اور یقیناً بہتر ہی بہتر ہے۔ کوئی بھی مومن ہے اس کے لیے اللہ نے آخرت بنائی ہے، اور کفار کے لیے اللہ نے دنیا بنائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی بات کی تھی، کیا اس بات پہ راضی نہیں ہوں کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو؟ اور یہ وہ بات ہے جو مجھے اور آپ کو بھی اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے کہ سب کچھ اس دنیا میں ہی ہو جائے اور سب کچھ یہیں پورا ہو جائے، کوئی کمی نہ رہے، تو فرمایا کہ مومن کے لیے ایسا نہیں۔ اس کے لیے اصل چیز اپنی خواہشات کی تکمیل کی، اپنی مرضیات کی، وہ جنت ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے جنت کا تذکرہ کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، وہاں ہر خواہش پوری ہوگی۔ دنیا خواہشات پوری ہونے کی جگہ نہیں ہے۔ اور دوسرا مفہوم جو میں نے ترجمہ بھی اسی کے مطابق کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہر آنے والی جو حالت ہے وہ پہلی حالت سے بہتر ہی بہتر ہوگی، یعنی آپ کا ہر آنے والا دن پہلے دن سے بہتر ہوگا، ہر آنے والا ہفتہ، ہر آنے والا مہینہ، ہر آنے والا وقت، ہر آنے والا دور یہ پہلے سے بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ اور یہ اللہ کا وعدہ تھا۔ اور وعدہ کن حالات میں تھا؟ جس وقت یہ 11ویں نمبر پہ صورت نازل ہوئی، آپ اندازہ کیجئے کہ ہر طرف مخالفت تھی، ہر طرف آپ کے خلاف لوگ زبان سے بھی اور اپنے چہرے سے بھی غصے کا، نفرت کا اظہار کر رہے تھے، لیکن اللہ نے ان حالات میں آپ سے وعدہ کیا تو آپ کو اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہوا۔ اور پھر اللہ نے دکھایا کہ ہر وقت کے ساتھ پھر اللہ رب العزت آپ کو آپ کی زندگی میں بھی اور آپ کے بعد بھی اتنا عروج ملا کہ آج پوری دنیا میں آپ کے لائے ہوئے دین کی، آج پوری دنیا میں آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کی، اسلام کی روشنی پھیلی ہوئی اور مسلسل پھیلتی چلی جا رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے اور انہوں نے آپ کو دکھایا کہ آپ کی امت کی فتوحات کہاں تک جائیں گی اور آپ کے بعد آپ کا کلمہ، آپ کا دین کہاں تک پھیلے گا، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار کی۔ تو یہ ارشاد ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا آنے والا ہر وقت وہ پہلے وقت سے بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ اور یہ اللہ کا وعدہ تھا ان حالات میں جب آپ کے پاس نہ اسباب تھے، نہ وسائل تھے، اور نہ ہی ان حالات میں کوئی ایسی امید کی کرن نظر آ رہی تھی۔ تیسری بات فرمائی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، فرمایا کہ آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اترنے والی آیات میں سے ایک عظیم آیت۔ ایک صحابی فرماتے ہیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے قرآن کریم کی وہ آیت تلاوت کی جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے جاری ہوئی تھی، ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تغفر لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اگر تو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو معاف کر دے تو عزیز حکیم ہے، کر سکتا ہے۔ پھر آپ نے وہ آیات تلاوت کی جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا حصہ ہیں، سورۃ ابراہیم میں رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم، کہ جو میری اتباع کرے وہ مجھ سے ہے اور جو میری نافرمانی کرے تو غفور الرحیم۔ پھر آپ کو اپنی امت کا خیال آیا اور آپ کی زبان پر جاری ہوا یا ربی امتی یا ربی امتی یا ربی امتی، اتنا زیادہ آپ کی زبان پہ جاری ہوا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اللہ رب العزت نے جبریل امین کو بھیجا اور جاننے کے باوجود یہ سوال کیا کہ آپ کو پریشانی اور غم کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت کا غم ہے، اپنی امت کی پریشانی۔ تو جبریل امین پھر یہ آیات لے کر نازل ہوئے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اللہ آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک امتی بھی جہنم کے اندر موجود ہو۔ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ، آپ سے کسی نے سوال کیا کہ قیامت کے دن شفاعت بھی ہوگی؟
تو امام باقر نے کہا کیوں نہیں ہوگی؟ اور پھر آپ نے کہا تم یہ سمجھتے ہو کہ قرآن کریم کی سب سے امید والی آیت وہ آیت ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، جبکہ میں نے محمد بن حنفیہ سے اور انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے یہ روایت نقل کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہے میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا۔ تو فرمانے لگے کہ ہمارے نزدیک، ہم اہل بیت کے نزدیک سب سے زیادہ امید والی آیت یہ آیت ہے کہ جب تک آپ کا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا تب تک آپ جنت میں نہیں تشریف لے جائیں گے، اور تب تک اللہ سے سفارش کرتے رہیں گے، شفاعت کرتے رہیں گے۔ تو 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ پہلی فرمایا نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا، نہ وہ تجھ سے ناراض ہوا، اور دوسری آپ کی ہر آنے والی حالت، ہر آنے والا دور پہلے سے بہتر ہوگا، اور تیسری فرمائی کہ آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ اب اس کے بعد 3 باتیں آگے مزید ارشاد فرمائیں۔ فرمایا الم یجید کا یتیمن فآوا، کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا بس اس نے پناہ دے دی، ووجدک ضالا، اور اس نے آپ کو پایا ناواقف، فہدا، تو اس نے راہ دکھائی، ووجدک عائلا فاغنا، اور اس نے آپ کو پایا محتاج اور اس نے غنی کر دیا۔ پہلے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ کے رب نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ ناراض ہوا ہے۔ اب اس پر اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کر کے 3 احسانات کا تذکرہ فرما رہے۔ پہلا احسان کیا ہے؟ الم یجید کا یتیمن فآوا، فرمایا کیا ایسا نہیں تھا کہ آپ یتیم تھے، اللہ نے آپ کو پناہ دی، اور یہ اشارہ ہے آپ کی زندگی کے ابتدائی دور کی طرف، جب آپ کے والد حضرت عبداللہ 24 سال کی عمر میں اس وقت انتقال کر گئے جبکہ آپ اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے، اور 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ دادا کی کفالت میں آئے، 8 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد پھر آپ کی کفالت حضرت زبیر بن عبد المطلب کے پاس آئی۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اور یہ وہ تاریخ کا نقطہ ہے جس کو عمومی طور پر گول کر دیا جاتا ہے۔ آپ کے دادا کے بعد آپ کی کفالت زبیر بن عبد المطلب نے کی، اور ان کے بعد آپ کی کفالت ابو طالب کے پاس آئی۔ یہ جو درمیان میں زبیر بن عبد المطلب ہیں، یہ وہ شخصیت ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے سگے بھائی تھے۔ 3 سگے بھائی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے، یعنی آپ کے دادا کے 10 بیٹے تھے، آپ کی دادی تھی ان کا نام تھا فاطمہ، تو فاطمہ سے 3 بیٹے جو تھے، ایک عبداللہ، ایک زبیر اور ایک ابو طالب، یہ 3 شخصیات وہ ہیں جو آپس میں سگے بھائی تھے۔ تو آپ کی کفالت اس کے بعد زبیر بن عبد المطلب کے پاس آئی، اور 24 سال کی عمر تک آپ ان کی کفالت میں رہے، اور یہ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ پھر اس کے بعد آپ ابو طالب کی کفالت کے اندر آ گئے، اور انہوں نے آپ کو تحفظ دیا، اور انہوں نے آپ کا دفاع کیا، اور 10 نبوی میں یعنی اعلان نبوت کے بعد 10ویں سال ان کا انتقال ہوا، جس سال کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ تو اس کے بعد پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حالات اور زیادہ سخت ہو گئے۔ تو فرمایا الم یجید کا یتیمن فآوا، آپ اپنی تاریخ اور اپنی زندگی کے حالات کو دیکھیے۔ آپ کا رب اگر آپ کو چھوڑ چکا ہوتا، آپ کا رب اگر آپ سے ناراض ہوتا، تو کیسے ایک سے دوسرے کی کفالت میں، دوسرے سے تیسرے کی کفالت میں آپ جاتے؟ اور آج کے دور میں نہیں، اس دور کو آپ تصور کیجئے کہ جہاں پر معاشرے میں ظلم تھا، نا انصافی تھی۔ اس دور میں
تو جو باپ والے ہوتے تھے، جن کے سروں پر ماں باپ کا سایہ ہوتا تھا، ان کی بھی معاشرے میں کوئی اہمیت وقت نہیں ہوتی تھی، چہ جائے کہ یتیم کو اتنی عزت ملے اور اتنے سہارے مل جائیں۔ تو فرمایا کیا ایسا نہیں؟ الم یجد کا یتیمن فآوا، کہ اللہ نے آپ کو یتیم پایا، آپ کے لیے اسباب وسائل پیدا کیے، اور پھر اس کے بعد کیا کیا؟ فآوا، ایک کے بعد دوسری، دوسرے کے بعد تیسری اللہ کفالت میں آپ کو دیتے گئے، اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سورج عروج پر جا کر چمکنے لگا۔ یہ ایک پہلا احسان تھا جو اللہ نے آپ پر کیا، اور بعینہ ہی اسی طرح کا احسان اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام پہ کیا تھا۔ جس وقت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی اور فرعون کے کارندے آپ کو ذبح کرنے کے لیے پہنچ گئے تھے، تو ان کی والدہ نے انہیں ایک صندوق میں ڈال کر، ایک تابوت میں ڈال کر پانی میں بہا دیا تھا، اور اللہ نے آپ کی حفاظت کی۔ اور آگے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے جس آیت کریمہ پر بڑی لمبی چوڑی بحث اور ایک دوسرے پر بڑے لمبے چوڑے فتوے لگائے گئے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں جو لفظ ہے ضال، سب سے پہلے آپ یہ سمجھیے جتنے بھی قرآن کریم کے ترجمہ کرنے والے ہیں یا جتنے بھی مفسرین ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا بھی گستاخی کا قائل ہو۔ مفسرین تو بہت بڑے مقام کے ہوتے ہیں، عام مسلمان بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا سی گستاخی کو بھی برداشت نہ کر سکتا ہے، اور نہ ہی اس بارے میں تصور کر سکتا ہے۔ قرآن کریم میں جو ضال کا لفظ ہے یہ مختلف معنوں کے اندر استعمال ہوا ہے۔ ایک معنی وہ ہے جو ہم سورۃ فاتحہ کے اندر پڑھتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس میں ضلال کا معنی ہے گمراہ، اور گمراہ کون سا؟ ہدایت سے گمراہ، جس کو دوسرے معنی میں کفر بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام انبیاء کے امام ہیں، سردار ہیں، کسی بھی نبی کی زندگی میں کبھی بھی نبوت کے اعلان سے پہلے بھی ایسا مرحلہ نہیں آیا ہے کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہو، یا اس نے اللہ کی نافرمانی کے بارے میں سوچا بھی ہو، تصور بھی کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے، یہ کیسے سوچا جا سکتا ہے؟ لہذا یہ معنی تو یہاں پر ہرگز قطعاً مراد نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے، بلکہ خود قرآن کریم میں آتا ہے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے جو 40 سال تھے ان کا اپنی قوم کے سامنے تذکرہ کیا، اور یہ کہا کہ بتاؤ کیا میں تمہارے اندر اپنی عمر کا بڑا حصہ نہیں گزار چکا؟ کیا اس معاملے میں میرے اندر کوئی کوتاہی دیکھی، کوئی کمی دیکھی؟ تو اعلان نبوت سے پہلے بھی کوئی بھی نبی اللہ رب العزت اسے گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں، بچا کے رکھتے ہیں۔ یہاں پر ضال کا کیا معنی ہے؟ ضال کا یہاں پر جو میں نے ترجمہ کیا ہے وہ کیا ہے ناواقف، اور یہ ناواقف آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تفصیلی اعتبار سے۔ اللہ کی ذات کا تصور بھی تھا، اس لیے آپ غار حرا میں عبادت کے لیے جایا کرتے تھے، 2 ماہ وہاں رہا کرتے تھے، اور آپ پر ابھی جبریل امین وحی لے کر نہیں آئے تھے۔ تو ناواقف کس معنی میں تھے کہ آپ کو قرآن کریم کا، اس کتاب کا تفصیلی علم نہیں تھا۔ اسی لیے قرآن کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے یہ فرمایا ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان ولیکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا، کہ آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے، ہم نے اس کو نور بنا کر آپ پر نازل کیا، اور اس کے ذریعے سے ہم جس کو چاہیں ہدایت دے دیں۔ تو اس معنی میں یہاں پر ضال کا معنی ہے ناواقف۔ ایک دوسرا ترجمہ ضال کا کیا گیا ہے متلاشی، یہ بھی لکھا ہوا ہے آپ کے اوپر والے ترجمے میں،
کہ آپ حقیقت کے معاملے میں رب کے سراغ کے لیے متلاشی تھے اور اس کی تلاش میں تھے، اور اسی تلاش میں آپ غار حرا کے اندر 2 ماہ جا کر بیٹھا کرتے تھے، مراقبہ کیا کرتے تھے اور تصور کیا کرتے تھے، اور اللہ رب العزت نے کیا کیا، آپ پر وحی کو بھیج کر آپ کی رہنمائی کر دی، اور آپ جس معاملے میں حیران پریشان تھے اللہ رب العزت نے آپ کی اس حیرانی کو، پریشانی کو ختم کر دی۔ زال کا ایک معنی ہوتا ہے وہ درخت جو کسی بڑے صحرا کے اندر لگا ہوا ہو، جس کی وجہ سے لوگ راستے کی رہنمائی لیں۔ تو فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس جہالت کے بیابان میں، اس جہالت کے صحرا میں اس درخت کی طرح تھے، اور ہم نے کیا کیا، فہدا، آپ کے ذریعے سے آپ کی امت کو رہنمائی دی، ہدایت دی، اور ان کو پتہ چلا کہ صحیح راستہ کیا ہے اور غلط راستہ کیا ہے۔ زال کا ایک معنی ہوتا ہے گم ہو جانا، اور اس طریقے سے مل جانا کسی چیز میں کہ اس کا نام و نشانی باقی نہ رہے۔ چنانچہ عربوں کے ہاں جب دودھ کے اندر پانی ڈال دیا جائے تو لفظ بولا جاتا ہے ظل الماء فی اللبن، پانی دودھ میں ایسے غائب ہو گیا کہ اب اس کا تصور اور وجود ہی کہیں نظر نہیں آتا۔ تو فرمایا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایسا وقت، ایسا دور نہیں تھا کہ آپ اس معاشرے میں رہ رہے تھے، لیکن اس معاشرے کے اندر رہ کر ان جاہلوں میں، ان میں آپ اس طریقے سے گم تھے، اللہ رب العزت نے آپ پر اس وحی کو نازل کر کے آپ کے ذریعے سے امت کو ایک شناخت عطا کی اور امت کو رہنمائی عطا کی۔ اور آگے تیسرا احسان وہ ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، کہ آپ محتاج تھے اور اللہ نے آپ کو غنی کر دیا۔ یتیمی آپ نے بچپن میں دیکھی، آپ کے والد کی کوئی بڑی وراثت نہیں تھی، ایک اونٹنی تھی اور چند چیزیں تھیں، پھر اس کے بعد دادا، پھر اس کے بعد زبیر بن عبد المطلب، پھر اس کے بعد ابو طالب، اور ابو طالب کی کفالت میں جب آپ آئے ہیں اس وقت ابو طالب خود بہت زیادہ ضرورت مند تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ یہ کام کیا کہ آپ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی کفالت میں لے کر ان پہ اخراجات کرنے شروع کر دیے، تاکہ ابو طالب پہ آپ کا بوجھ بھی نہ پڑے اور ان پر جو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بوجھ ہے وہ بھی کم ہو جائے۔ اور پھر آگے چل کے کیا ہوا، آگے چل کے اللہ رب العزت نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذریعے سے آپ کو کاروبار مرحمت کی۔ اور صرف ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ کا مال ملا تھا، بلکہ آپ نے ان کے مال کو لے کر مزاربت کی تھی، کاروبار کیا تھا۔ آپ ان کے کاروبار کے باقاعدہ شریک تھے، پارٹنر تھے، حصے دار تھے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے وہ اپنا سارے کا سارا مال آپ کو دے دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنا سارے کا سارا مال وہ آپ کو دے دیا، آپ پر وقف کر دیا۔ اور اس میں صرف مال کے حد تک غنی ہونے کا تذکرہ نہیں، بلکہ یہ دراصل غنا ہے، دل کا غنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے دل کا غنا اتنا زیادہ عطا کر دیا کہ دنیا کی کسی چیز کی حاجت اور ضرورت اور تمنا اور خواہش رہی نہیں۔ یہ آپ کا غنا تھا کہ ساری دنیا کے خزانے، اس کی چابیاں آپ کے ہاتھ میں اللہ نے دی، لیکن آپ ان تمام چیزوں سے بالکل مستغنی تھے، بے نیاز تھے۔ چنانچہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہ 3 چاند گزر جاتے اور ہمارے گھر میں ایک مرتبہ بھی چولہا نہیں چلا کرتا۔ آپ اس واقعے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غنا کا اندازہ لگائیے کہ آپ کے پاس اس دور میں بڑے بڑے صحابہ، جن میں عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان غنی جیسے موجود تھے، لیکن کسی کو حالات کی خبر بھی نہیں ہوئی کہ گھر کے یہ حالات۔ کسی کو تھوڑا سا اشارہ بھی مل جاتا تو کیا
وہ آپ کو ان حالات میں اس طرح اتنے دن تک، اتنے عرصے تک فاقے میں رہنے دیتے؟ یہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں روایت کیا کہ ایسے ایسے حالات گزرا کرتے تھے. یہ آپ کا غنا تھا. اور بحرین سے آپ کے پاس 90,000 درہم آئے، آپ فجر کے بعد لے کر بیٹھے اور ظہر تک سارے کے سارے لوگوں میں تقسیم کر دی. اور جب سارے تقسیم ہو گئے تو ایک اور سوالی آ گئی. تو آپ نے کہا کہ تم اس طرح کرو، فلاں شخص کے پاس جاؤ اور میرے نام سے اس سے ادھار لے لو، بعد میں ادا کر دوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا بوجھ تو اللہ نے آپ پہ ڈالا ہی نہیں کہ آپ کے پاس ہے نہیں ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں سے جا کے ادھار لے لو میرے نام سے، میں بعد میں ادا کر دوں گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی وجہ سے حضرت عمر سے ناراض ہوئے. ناگواری کے اثرات آپ کے چہرہ انور پر دیکھے گئے. تو فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. اور ایک موقع پر آپ گھر میں تشریف لائے، بھوک کی وجہ سے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کا بطن مبارک آپ کی کمر سے لگا ہوا تھا. تو میں بھی رونے لگی. تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مشکل حالات میں آپ گزارا کر رہے ہیں، اللہ سے آپ دعا کیجئے کچھ تو حالات اچھے ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ میرے ساتھ سونے کے بن کے چلنے لگے، لیکن اس کے باوجود میں اسی فقر کو پسند کرتا ہوں. یہ آپ کا غنا تھا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، کہ ہر اعتبار سے اللہ نے آپ کے دل میں غنا ڈال دی. اور اسی لیے آپ نے حدیث میں بھی فرمایا لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرْضِ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ. پیسے سے آدمی مالدار نہیں ہوتا، غنی نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا اصل غنی ہونا دل کا غنی ہونا، کہ دل کس کا کتنا وسیع ہے، کتنا کشادہ ہے، اور اس کا دل اس معاملے کے اندر کس حد تک زیادہ فراخ دلی کا، سخاوت کا مظاہرہ کرتا. اب 3 اللہ رب العزت نے احسانات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا تذکرہ کیا، اور انہی کی مناسبت سے آپ کو ان کے شکرانے کے لیے 3 باتیں مزید ارشاد فرما دیں. فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. تو بہرحال یتیم آپ اس پر قہر نہ کیجیے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اور بہرحال سوال کرنے والا تو آپ اسے مت ڈانٹے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ. اور بہرحال اپنے رب کی نعمتیں فحدث، آپ انہیں بیان کیجیے. 3 احسانات تھے. پہلا احسان تھا الم یجدک یتیما فآویٰ. آپ یتیم تھے، اللہ نے کیا کیا، آپ کا ہاتھ تھام لیا اور آپ کو ایک کے بعد دوسرے کی کفالت میں دیا. یہ پہلا احسان تھا. اس احسان کا شکرانہ کیا ہے؟ فرمایا وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی یتیم آ جائے تو آپ اس کے ساتھ غصہ نہ کیجیے، آپ اس کے ساتھ اونچی آواز سے بات نہ کیجیے. یہ ہے نعمتوں کے شکرانے کا طریقہ، کہ آپ پر جو دور گزرا ہے آپ اس کو یاد کیجیے. اور اس شکرانے کا اصل حق یہ ہے کہ آپ کسی بھی یتیم کے ساتھ ڈانٹ کر بات نہ کیجیے اور اونچی آواز سے بات نہ کیجیے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں یتیم کی کفالت کے بے شمار فضائل بیان کی. چنانچہ ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا انا وکافر الیتیم فی الجنت کہاتین. آپ نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ان 2 انگلیوں کی طرح اکٹھے ہوں گے. اور ایک روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ یتیم کے رونے کی وجہ سے اللہ کا عرش حرکت کرنے لگتا ہے، ہلنے لگتا ہے. تو یہ نعمتوں کا شکرانہ ہے. عملی طور پر انسان اس کو ادا کرے. چہ جائے کہ انسان یہ کہے کہ ہم پر تو کبھی ایسے حالات تھے ہی نہیں. جیسے ہمارے ایک مزاج ہو گیا نا، 4 پیسے آ گئے تو ہم اپنا پچھلا سب کچھ بھول جاتے ہیں. اور بعض لوگ تو اپنی ذات تک بدل لیتے ہیں. ایک گاؤں میں اور تھے، دوسرے گاؤں میں جا کر اور ہو گئے، اور سب کچھ بھول گئے، اور یہ بھی بھول گئے کہ ہمارے رب نے ہم پر کیا کیا احسانات کی. تو یہاں پر فرمایا کہ نعمتوں کا عملی شکر ادا کرو.
عملی شکر کیا ہے؟ فرمایا آپ حالت یتیمی میں تھے، اللہ نے آپ پہ کرم کیا، اب آپ کے پاس سب کچھ ہے، تو کوئی یتیم آ جائے تو آپ اس کی کفالت کیجئے اور آپ اس کے سر پہ دست شفقت رکھیے، اور فرمایا فلا تقہر، اسے ڈانٹے مت۔ دوسرا احسان جو گزشتہ آیات میں ذکر کیا گیا تھا وہ یہ تھا ووجدک ضالا فہدی، کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ناواقف پایا اور پھر آپ کو راہ دکھائی۔ اس کی مناسبت سے جو آخری آیت ہے وہ ذکر ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ آپ کو اللہ نے یہ کتاب دی، آپ کو اللہ نے یہ نور نبوت عطا کیا، اب آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ یہ نور نبوت لوگوں تک پہنچائیں، اور جتنا آپ سے ہو سکتا ہے آپ اپنی ذات کی حد تک کوشش کر کے اسے امت تک پہنچائیں، ان کو فائدہ دیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نعمت کی قدر میں بھی اور عملی شکرانے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ طوفان دیکھا، نہ آندھی دیکھی، نہ اپنے اور غیر کا فرق کیا، کوئی نہیں، بلکہ آپ نے زندگی بھر اپنے آپ کو اس کام میں کھپا دی۔ ایک تیسرا جو احسان اور اللہ کا جو آپ پر کرم تھا اس کا ذکر کیا تھا، فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، آیت نمبر 8 میں، تو اس کے شکرانے کے طور پر فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، آپ پر ایک دور وہ آیا کہ آپ بکریاں چرایا کرتے تھے، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے بھی بکریاں چرائی ہیں چند قیرات کے عوض، یعنی بڑی معمولی سی اجرت کے عوض۔ اب اللہ نے آپ پر اتنا کرم کر دیا ہے تو فرمایا آپ کے پاس کوئی سوالی آ جائے، کوئی سائل آ جائے تو آپ اسے جھڑکیں مت۔ اور عملی طور پر شکر کی صورت یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی سائل آ جاتا، سوالی آ جاتا، تو آپ اسے کبھی نہ نہیں کیا کرتے تھے، کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں کیا کرتے تھے۔ پاس ہوتا تو عطا کر دیتے، اور پاس نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسے کی طرف بھیج دیتے جس کے پاس ہوتا، اور اس کو اس طریقے سے دلوا دیا کرتے تھے۔ یہ ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ چنانچہ صرف انسان ہی نہیں بلکہ جانور بھی اپنی شکایات آپ کے پاس پیش کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک اونٹ نے آپ کے سامنے اپنے مالک کی شکایت کی، میرے اوپر بوجھ بہت زیادہ ڈالتا ہے اور میری ضرورت اور خوراک کو پورا نہیں کرتا۔ آپ نے اس کے مالک کو بلایا اور اسے بلا کر فرمایا کہ اس نے تیری شکایت کی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں ان کی آنکھ نکل آئی اور وہ ہتھیلی پہ رکھ کے آپ کے پاس آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ نکل آئی ہے تو آپ یہ درست کر دیں، ٹھیک کر دیں۔ آپ نے فرمایا چاہو تو اس کے عوض جنت لے لو، اور چاہو تو یہ آنکھ ٹھیک کر دوں۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ پر اتنا کرم کیا ہے، آپ جنت بھی دلوا سکتے ہیں، آنکھ بھی ٹھیک کر سکتے ہیں۔ آپ نے ان کی آنکھ پکڑی اور جہاں سے وہ نکلی تھی وہاں رکھ کے اپنا دست شفا پھیرا تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی۔ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی کو قتل کرنے کے قلعے کے اوپر سے چھلانگ لگا دی، جب اسے قتل کر کے نکلے ٹانگ ٹوٹ گئی، اور اس کے اوپر انہوں نے اپنا امامہ اتار کے باندھا۔ پہلے تو وہیں پر چھپ گئے اور بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کے سامنے لا کے اپنی ٹانگ کھول دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ٹوٹ گئی ہے، آپ اس کا علاج کر دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست شفا پھیرا اور ان کی ٹوٹی ہوئی ہڈی وہ دوبارہ جڑ گئی۔ یہ تھا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جو آپ کے پاس آ جاتا تھا وہ خالی نہیں جایا کرتا تھا، چاہے کوئی انسان ہوتا، چاہے کوئی حیوان ہوتا۔ بلکہ ایک غزوے کے موقع پر تو آپ کے پاس ایک پرندہ آ گیا اور پھڑپھڑانے لگا، تو آپ نے پوچھا کہ کس نے اس کے بچوں کو پکڑا ہے؟ تو صحابہ آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے پکڑا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کے بچے اسے واپس کرو۔ ایک آدمی نے ہرن کا شکار کر لیا اور وہ اسے لے کر جا رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور آپ نے کہا کہ یہ ہرن یہ کہہ رہی ہے کہ میرے بچے بھوکے ہیں، میں ان کو دودھ پلا دوں تو دودھ پلا کے میں واپس آ جاؤں گی، تم مجھے چھوڑ دو۔ تو اس نے رسی کھولی
اور وہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کے دوبارہ اس کے پاس آ گئے۔ یہ تھا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ اللہ نے آپ کے پاس جب بھی جس بھی سوالی کو بھیجا تو آپ نے پھر اسے واپس موڑا نہیں، چاہے وہ انسان تھے یا حیوان تھے یا پرندے تھے یا اور مخلوقات تھی۔ تو یہ ہمارے لیے بھی ہے، لیکن اس میں ایک بات ذہن میں رکھیے کہ وہ لوگ جو پیشہ ور سوالی ہیں، جن کا کام ہی پیشہ ہی مانگنا سوال کرنا ہے، تو ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ دین نے ایسے لوگوں کو دینے سے منع کیا، ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا ضرورت دستے سوال دراز کرنے سے منع کی کہ تم اپنا ہاتھ کسی کے آگے پھیلا دو، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ تو یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ کے احسانات تھے ان کا بھی تذکرہ کرتی ہے، آپ کی سیرت طیبہ کے پہلو کو بھی سامنے لاتی ہے، اور مجھے اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ نعمت کا شکر صرف زبانی نہیں ہے، نعمت کا حقیقی شکر عملی طور پر ہے۔ نعمت کا حقیقی شکر عملی طور پر ہے، اور ہر نعمت کا شکر عملی طور پر ہے۔ زبان کا، ہاتھ کا، آنکھ کا، کان کا، مال کا، صلاحیتوں کا، ہر چیز کا شکر ادا کرو، لیکن کس انداز سے؟ عملی طور پر ہر نعمت کا شکر ادا کرو۔ اور جو آخری آیت کریمہ ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ، کہ اللہ نے میرے اوپر یہ احسان کیا، یہ کرم کی، یہ بھی ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آپ نے دیکھا کہ حالت اچھی نہیں، تو آپ نے پوچھا کہ مال نہیں ہے پاس؟ اس نے کہا اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، پیسہ بھی ہے، بھیڑ بھی ہیں، بکریاں بھی ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ پھر اللہ کی نعمتوں کا اثر تمہارے بدن پر بھی نظر آنا چاہیے۔ یہ ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ نے نعمت دی ہے تو اس نعمت کو استعمال بھی کریں، اس کا اثر بھی نظر آنا چاہیے۔ یہ اللہ کی نعمتوں کا شکر بھی ہے، اور اس شکر کے اظہار کی ایک صورت یہ بھی موجود ہے۔